پھر شیخ نے جو بتایا کہ پون لیڈز ٹو زنا، اور یہ بالکل سچ بات ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اسے انفلوئنس نہ کرے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کئی سٹوریز انہوں نے سنائی کہ اچھا خاصا ایک بندہ تھا، اس چیز میں پڑھ کے اس میں وہ ناجائز خواہشات پیدا ہوئیں. کیونکہ یہ جو پورن ہے اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں چیٹنگ کی. اوکے، آپ لوگ کو علم ہوگا جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کے کلپس بناتے ہیں جن میں چیٹنگ ہوتی ہے، جس میں انسسٹ ہوتا ہے، جس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ نے بالکل حرام قرار دی ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ پراپر الومیناٹی کا ایجنڈا ہے اور سیٹنس کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں جو ہے وہ ختم کر دو، ان لوگوں کو درندے بنا دو، ان لوگوں کو اتنا کھپا دو، اس چیز میں اتنا کھپا دو کہ ہر بندہ جو ہے پرورٹ بن جائے، درندہ بن جائے، اور ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی چیز سوار ہو. ہر وقت اس کے ذہن پہ جو ہے وہ پرورٹ اور یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے یہ چیز سوار ہونی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں المیہ اور یہ ہے سوسائٹی جو اس وقت جنم لے چکی ہے. اب اس کا سلوشن شیخ نے کیا بتایا؟ سب سے پہلا سلوشن، بنیادی سلوشن، کہ خدا را یہ چیز آپ کسی سے شیئر کریں، خاموش نہ رہیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیپس کرتے ہو سکتا ہے کہ بار بار اس چیز کی خواہش پیدا ہو. تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے، جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کی سٹوری سنائی ہے، وہ پریکٹسنگ بھائی تھا اور اس نے ایسے گروپس جوائن کر لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ظاہر وہ پیڈ ممبرشپ ہوتی ہے، پے کر کے. اس سے پہلے کہ اس طرح کی ہولناک سچویشن آئے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیجئے جتنا آپ بچا سکتے ہیں. کسی سے شیئر کیجئے. نمبر 2، ٹریگرز کو اوائڈ کیجئے. وہ چیز جو ٹرک کرتی ہے، اس کو ٹریگر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں اور جیسے آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس میٹرس، شیخ نے کہا میٹرس بھی ٹریگر ہو سکتا ہے، ایک صوفہ بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صوفے کے ساتھ وہ بری یادیں ایسوسیٹڈ ہیں، یا اس کمرے کے ساتھ وہ انرجی ایسوسیٹڈ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ گناہ کرتے ہوتے تھے. تو ادھر جاتے ہوئے اجتناب کریں یا پوزیشن چینج کر دیں، اس صوفے کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں. بائی دا وے سننا سے بھی ٹپ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹپ یہ ہے کہ اپنی پوزیشنز کو چینج کرنا چاہیے. کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے انسان کی نیگیٹو انرجی وہاں پہ آ جاتی ہے. تو اس چیز کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کہا کہ رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، 3 بار بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑو. کس لیے؟ تاکہ نیگیٹو افیکٹ، شیاطین کا افیکٹ، یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں. اور 3 بار جو کل تعوذ، وہ جو کل بتائیں، معوذتین، کل هو اللہ احد، اور معوذتین، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ 3 بار انسان پڑھے اور اس طرح سے ہاتھ بنا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ پھونکے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی کہ جو ہاتھ ہیں اس کے وہ پھیرے اپنے پورے جسم کے اوپر. تو بہت فرق پڑے گا. اور وضو میں رہے. جو اسپرچل انہوں نے سولوشن بتایا اس میں وضو بھی ہے کہ انسان وضو کی سٹیٹ میں رہے اور رات کو 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد بین کر دے یہ کہ ڈیوائسز نہیں ہوں گی. کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیوائسز سے ہی یہ چیز ہوتی ہے. جس کے ایکسس میں ڈیوائسز زیادہ ہیں وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بہت اونچا ہے اور ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ڈیوائسز بھی استعمال کریں گے، یوٹیوب بھی استعمال کریں گے اکیلے میں، اور سامنے کوئی چیز اچانک سے آ جائے گی، پاپ اپ ہو جائے گی اور ہم ٹرگ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں، انسان ہی پھسلتے ہیں. تو اس چیز کو ریئلائز کریں اور محنت کریں. اپنے لیے رولز بنائیں کہ میں نے 10 بجے کے بعد جو ہے نہیں یوز کرنا، جو مرضی ہو جائے. شروع میں تکلیف ہوگی، شروع میں آکورڈ لگے گا، ٹھیک ہے، شروع میں آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گی، لیکن اگر آپ کو ریزسٹنس آ رہی، کسی کی مدد لے لیں. اسپیشلی یہاں پہ اگر کوئی ہاسٹلائٹس بیٹھے ہوئے، ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس، تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو جس میں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس کو ٹرسٹ میں لے کے کہے کہ یار تم نے مجھ پہ نظر رکھنی کہ 10 بجے کے بعد میں یہ چیز یوز نہ کروں. اور اگر کوئی روم شیئر کرتے ہیں بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، وہ بہن سے شیئر کر لے. یہ نہ بتائے کہ میں اس چیز کا شکار ہوں، لیکن بس یہ کہہ دیں مجھ پہ نظر رکھیں. اسی طرح ہسبینڈز وائفز کو کہہ سکتے ہیں، اور وائفز کو شیخ کی ایڈوائس ہے کہ وائفز ریئیکٹ نہ کریں. شروع میں ظاہر ہے غصہ چڑھتا ہے، شوق آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ بالکل پٹری سے ہٹ چکا ہے. تو شیخ نے ریکویسٹ یہی کی ہے، میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں وائفز کے لیے، کہ آپ لوگ ٹھیک ہے غصہ زیادہ نہ کریں، آتا ہے، آئی ایکسپٹ، لیکن آپ الٹیمیٹلی اس کی مدد کریں. مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو حرام خواہشات کہہ رہا ہے وہ پوری کریں، بلکہ اس کی مدد ایسے کریں، اس پہ نظر رکھیں اور وہ اسٹرکٹ نظر رکھیں. یعنی کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اکیلا کتنا وقت گزار رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیز اس کی مدد کرے گی، اس چیز سے باہر آنے میں اس کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی.
اور پھر شیخ نے اس کے علاوہ مزید کچھ سولوشن یہ بتائے ہیں کہ سورہ مومنون انہوں نے پہلی دن ٹریننگ میں بتائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی فلاح پاگے مومنون کیونکہ وہ صلاح میں، نماز میں خشیت اپناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ نماز میں خشیت اپنائیں گے، نماز کو بیوٹیفائی کریں گے، ٹائم پہ پڑھیں گے، مسجد میں زیادہ ٹائم گزاریں گے، اتنا ہی آپ کے نفس کی پاکی ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے اور منکر کاموں سے بچاتی ہے. تو بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے، مطلب مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی نماز بہتر کی، اپنی نماز میں خوبصورتی لائے، مسجد میں زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا، اٹھے نہیں نماز پڑھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا، سیل فون کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا، اسمارٹ فون کو. تو ان کی یہ چیز بہت امپروو ہوئی، یعنی ان میں حیا پیدا ہوئی دوبارہ سے، ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوا دوبارہ سے. یہ قلب جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک دور تھا کہ انسان کو تھوڑی سی کوئی سائٹ نظر آتی تھی تو اس کو برا فیل ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا یہ ایمان چلا گیا. اب اسے کوئی نیوڈیٹی دیکھتے ہوئے بھی ذرا سا ریگریٹ فیل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ایمان ہے، جو قلب کے اندر تھا، وہ ایمان کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا. اور ابن القیم کی ایک نصیحت اگر آپ چاہتے ہیں، جو میں پرسنلی خود آپ کو دے رہا ہوں، ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس سٹیٹ سے بچو، اس کنڈیشن سے بچو جب تم گناہ کر رہے ہو اور ریپینٹ نہیں کر رہے، یعنی گناہ تمہارے لیے روٹین بن چکی ہے، اب تم نے اس کو روٹین سمجھ لیا ہے، اب تم نے اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیا اور تم نے گیو اپ کر دیا. اس چیز سے بچیں، کبھی گیو اپ نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ وین ایور یو ڈو اے بیڈ ڈیڈ فالو اٹ اپ ود اے گڈ ون. شیخ نے بہت اچھی ایڈوائس کی. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں انوالوڈ ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس جگہ نہ بیٹھا رہے غم میں، کیونکہ یہ والا غم شیطان کی طرف سے ہے. وہ اسی وقت وہاں سے اٹھے، اپنے آپ کو بک اپ کرے کہ نہیں میں نے بچنا ہے، میں نے اس چیز کو چھوڑنا ہے، اللہ سے رجوع کرے چاہے جو مرضی ہو جائے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، ڈیورنگ دیٹ عمل استغفر اللہ کر رہے ہوتے. کین یو امیجن؟ یعنی یہ چیز دیکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے وہ استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شاید استغفار ہی مجھے بچا لے. یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنا اپنے آپ کو پش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوران وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے کہا میں کئی بار بچ جاتا ہوں. اس لیے گیو اپ نہ کریں، اس کو روٹین نہ بنائیں، فوراً اس چیز کو زائل کریں اچھے کام کے ساتھ. وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں، یا قرآن کی تلاوت کر لیں، یا قرآن سن لیں، لیکن اس کو سیٹل نہ ہونے دیں. اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. اور پھر شیخ نے بہت اچھی نصیحت کی، بہت اچھی پریکٹیکل ایڈوائس دی. انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے شروع کریں، بڑے ٹاسک نہ رکھیں اپنے لیے. یعنی یہ مت سمجھیں کہ میں ایک دم سے یہ چیز چھوڑ دوں گا، یا یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ایک سال یہ چیز چھوڑ دوں گا. آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، ہر دن کو نیا دن لیں. دن نہ گنے کہ اتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے میں نے چھوڑ دیا، اتنے دن ہو گئے میں نے چھوڑ دیا. آپ یہ سوچیں کہ ہر دن نیا ہے، اس دن کو میں نے سیو کرنا ہے، اس دن کو میں نے بچانا ہے، پھر اگلا دن آ جائے تو میں نے اس دن کو بچانا ہے.